فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اللہ نے تیرے صبر کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیری آزمائش کو دور کر دیا ہے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو کبھی کبھی توبہ آزمائش کے بعد قبول ہوتی ہے، کبھی کبھی دعا آزمائشوں کے بعد قبول ہوتی ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے مشن پہ لگے رہنا چاہیے، اپنے کام کو پورا کرنا چاہیے، اپنی اساسیت پہ ڈٹے رہنا چاہیے، قرآن و حدیث پر لگے رہنا چاہیے، یہی بقا کی اور یہی عافیت کے سلسلے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ انسان کو کیا چاہیے کہ دین کو سمجھے اور دین کو سمجھائے، پھیلائے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 11ویں سپارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ جہاد کی تیاری کریں۔ لوگوں نے تیاری شروع کی، حکم دیا گیا ہر دو میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے نکلے گا اور دوسرا پیچھے اس کے گھر والوں کی خیالداری میں مصروف رہے گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب جب وقت ہوا نکلنے کا تو بہت سے لوگ بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے بچت کے لیے جھوٹ بولنا شروع کیا، بہانے بنانا شروع کیا اور عذر پیش کرنا شروع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یعتذرون الیکم، اے نبی آپ کے سامنے اپنے اپنے عذر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تھا، ہم جانا چاہتے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ تھے لیکن ایسے ایسے ہو گیا۔ اذا رجعتم الیہم، جب آپ پلٹے ان لوگوں کی طرف تو اب یہ اپنے عذر پیش کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان کو کہیے یہ لا تعتذروا، یہ اپنے عذر اپنے پاس رکھو، تمہارے عذر، تمہارے جھوٹ، تمہاری اپنی باتیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری ان باتوں پہ یقین نہیں کریں گے۔ یہ جو تمہارے بہانے ہیں اللہ کے دین کے اندر کام نہ کرنے کے، معذرت کے ساتھ، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مطلع کر دیا ہے تمہارے بارے میں۔ وسیر اللہ اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو عنقریب لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کر دے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کے سامنے بھی واضح کر دے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سارے کے سارے پلٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو اندیکھی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں اس تمام باتوں کی خبر دے دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو کھلے عام کہا گیا کہ جھوٹ نہیں بولو، عذر نہیں تراشو، نہیں گئے تو بولو نہیں گئے۔ جھوٹ بولنا، اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم عابد ہیں، ہم زاہد ہیں، ہم مجاہد ہیں، حقیقت میں جس کا عذر تھا اس کا عذر قبول کیا گیا، اور جس کا عذر نہیں تھا اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ وحی ارشاد فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پارے کا اختتام یعلم ما یسرون وما یعلنون پہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جس چیز کو جو جس طریقے کے مطابق چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ ایسی ذات و صفات کا مالک ہے جو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا کہانی چل رہی ہے، زبان پہ ہو یا نہ ہو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اسے پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو، اور وہ عنقریب ساری کائنات کے سامنے اس بات کو واضح فرما دے گا۔ اس صورت کے اندر، اس پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑ سکتا ہے، اور وہ کون کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کے بنے بنائے تعلق سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے وہ انسان کا صدقات اور خیرات کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ،
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مالوں کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ان کو بتائیے تمہارا مال اللہ نے قبول فرما دیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہیں اس کے ذریعے قرب مل جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان اٹھا کے لائے، کس لیے؟ اللہ کا قرب ملے۔ جناب علی جناب عمر آدھا سامان لے آئے، کس لیے؟ اللہ کا قرب ملے۔ جناب عثمان غنی نے 100 اونٹ بھرے ہوئے دے دیے، کس لیے؟ اللہ کا قرب ملے۔ جب جہاد کا موقع ہو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دیا کرتے تھے، کس لیے؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ فرمایا کہ ان کو بتائیے کہ کہاں عثمان کے 300 اونٹ اور کہاں ابو بکر کی 4 چیزیں، اگرچہ پورے گھر کا سامان ہے لیکن ہے تو 4 چیزیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جس غرض سے جس نفقے کو کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس نفقے کو قبول کرتے ہوئے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو کوانٹٹی نہیں دیکھنی چاہیے کہ میں اتنے پیسے دے رہا ہوں یا میں اتنا سا نفقہ کر رہا ہوں، نہیں، جس نیت کے ساتھ اللہ کے راستوں میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیت کی بدولت ویسا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو نیت خالص ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ جب توبہ کرو تو پکی توبہ کرو۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جو ہے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہی تو ہے جو صدقات کو قبول فرما لیتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جتنا مال آیا اسے ایک میدان میں جمع کر لیا کرتے تھے، میدان جہاد سے حاصل ہونے والے مال کو ایک میدان میں جمع کر لیا کرتے تھے، پھر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ آپ اس کو قبول فرما لے۔ آسمان سے بجلی آتی تھی، سارا مال جل کے خاکستر ہو جاتا تھا، کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ نشانی تھی کہ جہاد قبول ہو گیا، اور جب آسمان سے بجلی نہیں گری تو یہ نشانی تھی کہ یہ مال اللہ کے ہاں مردود ہو گیا، اللہ نے اس کو دھنکار دیا، اللہ نے جہاد کو قبول نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے امت والے بہت غریب ہیں، بہت نادار ہیں، اس مال کے بڑے مستحق ہیں، یہ تو آگ آتی ہے اور مال تباہ ہو جاتا ہے، آپ کوئی ایسا حکم فرمائیں جس کی وجہ سے یہ مال میری امت کے لیے حلال ہو جائے۔ لہٰذا مال غنیمت اور مال فے مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا، اور فرمایا تمہارے صدقات جو تم اصل میں اپنے ہی لوگوں سے لے کر دیتے ہو، اسے قبول کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری میں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ جب تبوک میں جانے کی بات ہوئی تو یہ اور 3 ساتھی پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہ جانے میں کوئی عذر شرعی نہیں تھا، ان کا ارادہ تھا جانے کا، ان سے سستی ہو گئی۔ انہوں نے سوچا ابھی جاؤں گا، تیاری کروں گا، نصرت تھی، گھنے باغ تھے، پھل لدا ہوا تھا، سب کچھ تیاری تھی، جا سکتے تھے، سستی کری، نہیں جا سکے، پیچھے رہ گئے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی تھی انہوں نے اس دن بھی ارادہ کیا کہ میں جاؤں گا، نہیں جا سکے۔ دوسرے دن ارادہ کیا کہ میں آج ضرور جاؤں گا اور پیچھے جا کے ملوں گا، نہیں جا سکے، سستی کر بیٹھے۔ اب رہ گئے، نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان کو دیکھ کر مسکرائے، گفتگو نہیں فرمائی، مسکرائے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اتنی طاقت تھی کہ اگر میں عذر بیان کرنے پہ آتا تو ایسا عذر بیان کرتا کہ کوئی مجھ جیسا عذر بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ میں کچھ بھی عذر پیش کروں گا اللہ کی وحی آئے گی اور ثابت ہو جائے گا میں جھوٹا ہوں، کیونکہ میں نے تو جان بوجھ کے پیچھے رہ گیا ہوں، بغیر کسی عذر کے میں نے مخالفت کی ہے۔ میں نے ارادہ کیا سچ بولوں گا، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ میں نے گیا اور سچ بتا دیا، جی کوئی عذر نہیں تھا، سستی ہو گئی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ فرمایا کہ قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ فرما دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فقم حتی یقضی اللہ فیک، تم جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ خود کر دے گا۔ فرمایا کہ ابھی 40 دن بھی اس معاملے کو نہیں ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا لوگ مجھ سے کٹنا شروع ہو گئے، میرا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کوئی سلام کرو تو جواب نہیں دیتا تھا، کسی کے یہاں جاؤ تو وہ ملنا پسند نہیں کرتا تھا، بازار میں خریداری کے لیے جاؤ تو گاہک اور دکانداری کا معاملہ کوئی قبول نہیں کرتا تھا، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔
زمین کے فراخ ہونے کے باوجود زمین مجھ پر اجنبی ہو گئی. فاجتنبنا الناس، لوگ میرے لیے سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے جانتے ہی نہیں تھے، اجنبی ہو گئے سارے کے سارے. تغیروا لنا، میرے لیے سب کچھ بدل گیا، کوئی میرا اپنا نہیں رہا، کچھ بھی میرے ساتھ نہیں رہا. حتی تنکرت لی فی نفس الارض، یہاں تک کہ میرے لیے پوری دنیا کو بدل دیا گیا. اتنی سخت آزمائش ہے. فرمایا کہ مجھے شاہ غسان کا ایک خط ملا کہ دیکھو تمہارے ساتھ تمہارے نبی نے جو کرنا تھا کر دیا، تم مرتد ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں انعامات اور اکرامات سے نوازوں گا، تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں کر لوں گا. فرمایا یہ اس سے بڑی آزمائش تھی کہ ایک تو سارے لوگ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک کافر کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ مال و متاع لے جاؤ. فرمایا کہ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل ہوا، لیکن اللہ کے حکم پہ راضی ہونے کے لیے ٹکے رہے اپنی جگہ پہ، یہاں تک کہ حکم دیا گیا اپنی اہلیہ کو روانہ کر دو. سوال کیا گیا کہ اہلیہ کو طلاق دے دوں، کہا طلاق دینے کو نہیں کہا، اپنی اہلیہ کو ان کے میکے بھیج دو. اہلیہ کو میکے بھیج دیا گیا. رہی کسی جو ایک کسر باقی تھی گھر میں، ایک زنانی تھی، اس کو بھی کہا گیا کہ اس کو بھیج دو، اکیلے رہو. فرمایا کہ 40 دن ہو گئے، بہت بری حالت تھی، ناقابل برداشت تھی کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد یہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے تھے اور روتے رہتے تھے کہ اللہ میری اتنی سخت آزمائش نہ فرمائیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. فجر کے وقت ایک آدمی آیا اور اس نے آواز لگائی، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری اتار دی ہے. فخررت ساجدا، کہتے ہیں میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں سجدے میں گر گیا. اللہ اتنی بڑی آزمائش آپ نے معاف کر دی، اللہ اتنی مشکل کو آسان کر دیا، اتنی مشکل کو آسان کر دیا. آپ کے بچے روٹھ جائیں نا، نیند نہیں آتی، اور یہاں سارے انجان ہو گئے تھے، سارے کے سارے انجان ہو گئے تھے، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسا دل پھٹ جاتا تھا. فرمایا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے خیر کا معاملہ فرمایا. کہتے ہیں کہ میری نوعیت یہ تھی کہ میں نے ایک کپڑے پہنا ہوا تھا احرام کی طرح کی 2 چادر، وہ میں نے اتار کے خوشی کے مارے اس آدمی کو دے دی جس نے مجھے خوشخبری سنایا تھا، اور کسی سے ادھار ایک تہمت لے کے باندھا کیونکہ میرے پاس پہننے کے لیے اب کپڑے بھی نہیں تھے. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے پہلا سوال کیا سلام دعا کے بعد، امین عندی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی آپ کے اندر بڑی رحیمیت ہے، یہ آپ کی طرف سے اعلان ہے، امین عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اعلان اترا ہے. قال بل من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اللہ نے تیرے صبر کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیری آزمائش کو دور کر دیا ہے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے. تو کبھی کبھی توبہ آزمائش کے بعد قبول ہوتی ہے، کبھی کبھی دعا آزمائشوں کے بعد قبول ہوتی ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے مشن پہ لگے رہنا چاہیے، اپنے کام کو پورا کرنا چاہیے، اپنی اساسیت پہ ڈٹے رہنا چاہیے، قرآن و حدیث پر لگے رہنا چاہیے، یہی بقا کی اور یہی عافیت کے سلسلے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ انسان کو کیا چاہیے کہ دین کو سمجھے اور دین کو سمجھائے، پھیلائے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر لوگ، ہر بڑی جماعت میں سے مسلمان ایک گروہ کو نکالیں اور وہ دین کے لیے وقف ہو جائے، تاکہ دین کو سمجھیں، دین کو سمجھائیں، دین کو پھیلائیں. سارے نہیں آ سکتے تو اپنے سے کچھ لوگوں کو وقف تو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی، یا تو رسول اللہ کی مجلس میں آتے تھے یا پھر ایک دن خود آتے تھے، ایک دن اپنے پارٹنر کو بھیجتے تھے کہ آج تم رہو گے میں کام کروں گا، دوسرے دن میں جاؤں گا وہ کام کرے، تاکہ گھر کا سلسلہ بھی چلے اور دین کا سلسلہ بھی چلے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اختتامی 2-3 سال پہلے آپ مسلمان ہوئے، حدیث آپ اتنی ساری بیان کرتے ہیں، جس نے رسول اللہ کے ساتھ سارا وقت لگایا وہ صرف چند روایتیں بیان کرتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا وہ تو تاجر تھے، اپنی تجارتوں میں رہتے تھے، میں تو ہر وقت مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا، مخمصے اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ میری گردنوں پہ پاؤں رکھ کے چلے جاتے تھے کہ سمجھ کے یہ مر گیا، اتنی میری بری حالت ہوتی تھی، لیکن میں مسجد میں ٹکا رہتا تھا، مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، رسول اللہ کی مجلسوں کے ساتھ ٹکا رہتا تھا، قرآن و حدیث کی دعوت کو سیکھتا رہتا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی کہ مجھے زیادہ علم حاصل ہو گیا اور وہ علم میں نے پھیلانا شروع کر دیا.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس میں پہلی چیز شرک کرنا ہے، دوسری چیز کفر کرنا ہے، تیسری چیز آخرت کا انکار کرنا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہماری ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ملک الموت کسی کے پاس آتے ہیں تو اسے جنت کی ایک کھڑکی دکھاتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں، دکھاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے، ایسی پیاری جنت ہے۔ اس کو بتاتے ہیں تیرا ٹھکانہ یہ تھا مگر تو نے تو ایسے عمل نہیں کیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس ٹھکانے کو بدل دیا ہے، کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اس کو جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، اب تو یہاں جائے گا۔ اب اس کی روح سکڑ جاتی ہے، اس کی شدید پٹائی کی جاتی ہے اور سخت دباؤ کر کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اب وہ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا، اس کو پتا ہے کہ میری روح نکلی تو میں پھنس جاؤں گا، ہر جگہ میرے لیے تباہی ہوگی، ہر جگہ میرے لیے عذاب ہوگا، لیکن فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اللہ کا آرڈر پورا کرتے ہیں۔ یہاں سے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں جو نیکوکار ہوتا ہے اسے آ کر جہنم کی ایک کھڑکی کھول کے دکھایا جاتا ہے، دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا، وہ ڈر جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس ٹھکانے کو بدل دیا، تمہارے لیے جنت بنائی ہے، دیکھو یہ جنت کی کھڑکی کھول کے دکھایا جاتا ہے، تمہیں یہاں جانا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس طرح پیار و محبت سے اپنے آپ کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ ایک ریشمی رومال لا کر اس کی ٹھوڑی کے نیچے لگایا جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، اور بآسانی اس کی روح کو نکال کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ خوشی خوشی وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کے مشتاق ہیں، تو وہ بھی اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اسی لیے فرمایا جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کے مشتاق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا یقین اسے ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ آخرت میں میرا کھاتا اچھا ہوگا اور میری پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، ورنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سوال کیا گیا نا، ایک سوال تفتیش کے بارے میں، صرف ایک بات اللہ نے پوچھی، اس کی تباہی ہو جائے گی، فقد نقش علیہ، اس کی تنقیش کر دی جائے گی، ایسا ہو جائے گا جیسے اسے چیڑ پھاڑ دیا گیا، پھر وہ جواب نہیں دے سکے گا، پھنس جائے گا۔ اسی لیے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ میرے لیے سوال جواب میں آسانی کرو، کہا اللہ مجھے بغیر سوال جواب کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ ایک اصل چیز ہے۔ پھر اللہ پہ جھوٹ باندھنا اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جھوٹی قسمیں اٹھانا، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹے معاہدے کرنا، جھوٹی باتوں کو کر کر کے لوگوں کو لہلہانا، جھوٹا دین بنا کر جھوٹی باتوں کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے کرنا۔ فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں وہ بات کی جو مجھ سے ثابت ہی نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ اور پھر آخری بات کیا فرمائی؟ آخری بات یہ فرمائی کہ جو لوگ وقت سے پہلے توبہ نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اس کی مثال کیا دی؟ اس کی مثال یہ دی کہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں اتر گیا۔ بنی اسرائیل نے کہا جناب موسیٰ بن عمران کو کہ ہمیں پھنسوا دیا، آگے دریا، پیچھے فرعون، آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے مڑے تو مارنے کے لیے اس کے نیزے تیار ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنے گروپ کو لے کے آگے چلو، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده، فرعون اس کا لشکر پیچھے اور یہ آگے آگے، اللہ نے دریا کو پھاڑ کیا، ان کو باہر نکالا، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بیچ میں پہنچا اللہ نے دریائے نیل کو آپس میں ملا دیا، مرج کر دیا۔ اب اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی، دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، اب پانی میں ڈوبنا شروع، سواریاں بھی ڈوبنا شروع، بندے بھی ڈوبنا شروع، اب پھنس گیا۔ وَإِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ میں ڈوبنے ہی والا ہوں تو قَالَ آمَنْتُ، فوراً چیخا کہ میں ایمان لے آیا۔ اب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اب ایمان لانا اس لیے فائدہ نہیں دے گا کہ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔
ملک الموت کو دیکھ کے تو سارے کہتے ہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ایک لمحہ مل جائے میں عبادت کر لوں گا، پھر کسی کو موقع نہیں ملتا۔ تو جب تک موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، رجوع اللہ کر لیجئے، اللہ کی پسند کے مطابق زندگی کو ڈھال لیجئے تاکہ کامیابی اور کامرانی مل جائے، اور جس چیز سے اللہ خفا ہوتے ہیں اس سے خود کو بچا لیجئے تاکہ کامیابی ملے اور اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا سب اپنی رحمت سے قبول و منظور